السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے ہمدرد جنات۔ آج پھر انہوں نے آنے میں دیر کر دی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آفس سے گھر ٹائم پر آ جایا کریں، لیکن یہ میری بات سنتے کہاں ہیں۔ اور یہ موسم کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا، پھر یہ اچانک سے کالی گھٹا اور طوفان کہاں سے آ گیا کہ موسم کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اوپر سے گھر بھی انہوں نے اس پہاڑی علاقے میں لے جہاں سے آبادی تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور گھر کے ارد گرد لمبے لمبے درخت رات کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی خوفناک شکل کا دیو کھڑا ہو۔ اور آج تو ویسے بھی موسم خراب ہے، اور یہ طوفان ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی بڑے حادثے کی پیشن گوئی کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ برستی بارش اور کڑکتی بجلی نے موسم کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اور آج سلمان نے بھی آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ اتنی دیر تو انہیں کبھی نہیں ہوتی۔ شاید موسم خراب ہونے کی وجہ سے آفس میں ہی رک گئے ہوں۔ پھر ان کا نمبر بھی تو نہیں لگ رہا۔ ساری باتوں کو سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی، اور ساتھ میں اپنے 6 ماہ کے پیارے سے بیٹے عثمان کو چپ کرا رہی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا مگر بجلی کی گرج چمک سے اٹھ گیا تھا۔ میں عثمان کا دودھ گرم کرنے کچن میں چلی گئی، پھر عثمان سو گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ عثمان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اور پھر اوپر سے سلمان بھی ابھی تک نہیں آئے تھے، اور ان کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ موسم مزید خراب ہو رہا تھا اور سلمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے پاس ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر عثمان پر پھونک ماری کہ کہیں یہ پھر نہ ڈر جائے، اور خود پر بھی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور سلمان کی خیریت کی دعا کرنے لگی۔ موسم ابھی بھی خراب تھا، سلمان کا نمبر ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر ہمیں گھور رہا ہے، وہاں کوئی چور تھا یا کوئی ہمیں نقصان پہنچانے آیا تھا، کیونکہ باہر ہمارے صحن میں کوئی موجود تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور سلمان بھی گھر نہیں تھے۔ میں نے اپنے گھر کے سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ میں عثمان کو لے کر بہت ہی پریشان تھی۔ میں اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ مجھے لگا جیسے کھڑکی پر کسی نے نوک کیا ہو۔ دیکھا تو وہاں ایک خوفناک قسم کا انسان موجود تھا۔ وہ انسان تھا یا کوئی نادیدہ مخلوق، مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، سر پر بالوں کی جگہ سانپ لٹک رہے تھے، آنکھوں کی جگہ 2 بڑے بڑے گڑھے تھے جن میں سیاہ اندھیرا تھا، دانت منہ سے باہر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے عثمان کے پاس چلی گئی۔ اتنی دیر میں ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ پھر اچانک باہر کے دروازے پر بیل بجنے لگی۔ میں ڈر گئی، پھر دیکھنے کے لیے اٹھی کہ پوچھ لوں کون ہے۔ سلمان ہوئے تو بولیں گے، میں نے پوچھا نہیں، لیکن کوئی نہ بولا۔ میں عثمان کو لے کر صوفے پر بیٹھ گئی، پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں عثمان کو لے کر اندر چلی گئی اور رونے لگی۔ مجھے کچھ ہو جاتا، پر میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ موسم خراب ہوتا گیا، کوئی تبدیلی نہ آئی۔ درخت گر رہے تھے، طوفان کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ UPS کی وجہ سے ہال اور کمرے کی لائٹ آن تھی، اور ڈر تھا کہیں یہ بھی بند نہ ہو جائے۔ کچھ دیر آرام سے گزر گئی، پھر دروازہ کھڑکیاں بجنے لگی، اور 10 منٹ بعد پھر بیل بجنے لگی۔ اب کی بار بیل آرام سے بج رہی تھی۔ میں اگر اکیلی ہوتی تو ہمت ہار چکی ہوتی۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ سب برداشت کیا اور ہمت نہ ہاری۔ پھر میں نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا کون ہے؟ کوئی نہ بولا۔ پھر پوچھا میں نے کون ہے پہلے بتاؤ۔ ارے کیا ہو گیا نشا تمہیں؟ میں ہوں سلمان، دروازہ کھولو۔ پہلے ہی موسم اتنا خراب ہے کہ بہت مشکل سے آیا ہوں اور تم دروازہ نہیں کھول رہی، سوال جواب کر رہی ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور سلمان کو دیکھ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا۔ میں نے سب بتا دیا ان کو۔ وہ ایسے غصے میں آئے جیسے اس مخلوق کو ختم کر دیں گے۔ آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا، وہ میری بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے نیٹ ورک نہیں تھا۔ اب میں آ گیا ہوں۔ عثمان سو رہا تھا۔ آپ آج کے بعد 5 بجے گھر آ جایا کریں اور اتنی لیٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے بچے اور بیوی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا آپ آج کے بعد ٹائم پر آئیں گے؟ اچھا بابا، میں آج کے بعد ٹائم پر آ جایا کروں گا، آج غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اچھا اب چائے بنا کر لا دو۔ اچھا آپ چینج کر لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ پھر سلمان واش روم میں چلے گئے اور میں نے کچن میں اللہ کا شکر ادا کیا، آج ہم سیف ہو گئے تھے۔ ارے نشا جلدی سے چائے لے آؤ، بس آ گئی۔ چائے پی کر وہ عثمان سے باتیں کرنے لگے اور میں کچن میں برتن دھونے لگی۔ اب مجھے کوئی آواز نہیں آئی کچن میں سے۔ پھر دروازہ نوک کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے جا کر پوچھا تو آواز آئی کہ دروازہ کھولو۔ میں ہوں سلمان، جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے سوچا یہ وہ خوفناک انسان ہے جو سلمان کی آواز میں بول رہا ہے۔
میں نے دروازہ کھولا اور ارے سلمان آپ؟ ہاں میں، کھولو، حد کرتی ہو، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، تم سوال جواب کر رہی ہو؟ موسم اتنا خراب تھا باہر اور تم فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا میں کہ پتہ نہیں کیوں تمہارا فون بند آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے خیال آ رہے تھے۔ اور عثمان کہاں ہے؟ سو رہا ہے کیا؟ ایسے بت بنی مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور عثمان کہاں ہے؟ سو رہا ہے کیا؟ آپ یہاں ہیں تو اندر کون ہے؟ بالکل آپ جیسا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں وہ اندر عثمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ دیکھ لیں جا کر۔ ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ اندر جا کر دیکھا تو عثمان سو رہا تھا اکیلا، کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کدھر چلا گیا۔ سلمان نے مجھے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، اور عثمان بھی سو رہا تھا۔ تھوڑی کم خوفناک فلمیں دیکھا کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے نظر آتا، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ سلمان نے کہا مجھے یقین ہے تم پر، مگر کوئی ہوتا تو مجھے بھی نظر آتا۔ میری نظر کمرے میں موجود ڈرائنگ ٹیبل پر رکھی جیولری باکس پر پڑی، جس کے نیچے ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو سلمان نے مجھ سے لے لیا اور کہا یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں۔ انہوں نے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ میں پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ سلمان بھائی کے آنے پر آپ یہ سب ان کو بتائیں گی کہ آپ سے پہلے آپ جیسا یہاں کوئی موجود تھا، اور وہ نہیں مانیں گے۔ مانیں گے بھی کیسے جب یہ باتیں انسان مانتے ہی نہیں کہ اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ، اور اس بات پر بھی یقین نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ نادیدہ مخلوقات ہمارے سامنے ہوں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہوا۔ میں اسی لیے یہ تحریر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ سلمان بھائی کا روپ لے کر آیا ہوں۔ اگر کسی اور روپ میں لے کر آتا تو آپ اندر نہ آنے دیتی، اور مجھے آپ کی حفاظت کرنی تھی۔ جب تک بھائی نہ آ جائیں اندر ہی رہو۔ اب وہ آ گئے ہیں تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو سلمان بھائی کے روپ میں آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ آج کی خوفناک رات اور اس میں ہونے والے حادثات ایک شیطانی چکر تھا۔ شیطانی طاقت رکھنے والے جنات جب ایک ایسی رات کو باہر بھٹک رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے خطرناک منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوا، اور وہ بدبخت شیطان جن آپ کو نقصان پہنچا کر عثمان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اسے عثمان جیسے بچے کی تلاش تھی جس کی آنکھیں سبز اور پرکشش ہوں۔ وہ اسے اپنے شیطانی آقا کو دے کر مزید طاقتور بننا چاہتا تھا۔ اس نے اس گھر میں گھسنے کی کوشش کی، مگر قرآن پاک دروازے کے اوپر رکھنے کی وجہ سے داخل نہ ہو سکا، تو آپ کو ڈرانے لگا کہ آپ عثمان کو لے کر گھر سے باہر نکلیں۔ وہ ان کاموں میں لگا ہوا تھا کہ میرا گزر یہاں سے ہوا۔ میں بھی جنات قبیلے سے ہوں اور جنات قبیلے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میرا نام شہزادہ شرمان ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ یہ بدبخت جسے بابا شہنشاہ جنات نے اس کے گھٹیا کالے عملیات کا پتہ لکھنے سے قبیلے سے نکال دیا تھا، اس آپ کو پریشان کر رہا ہے اور عثمان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے جیسے ہی اس کے ارادوں کا علم ہوا تو میں اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گیا، لیکن میں آپ دونوں کو اکیلے چھوڑ کر نہ جا سکا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ خبیث پھر واپس آ جائے گا۔ جب اسے پتا چلے گا کہ میں جا چکا ہوں، میں نے تو سلمان بھائی کا روپ لیا اور آپ کے گھر میں آ گیا۔ عثمان بہت پیارا بچہ ہے، اور واقعی اس کی آنکھیں کسی بھی عام آدمی جیسی نہیں ہیں، وہ کسی پرستان کے شہزادے جیسا لگتا ہے۔ میں یہاں پر اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ جب آپ لوگ یہ گھر دیکھنے آئے تب بھی میں یہاں ہی تھا۔ مجھے خوشی ہوئی آپ لوگ یہاں رہنے آئے، اور ساتھ ہی دکھ کے یہاں جو بھی آتا ہے 2-3 دن بعد ہی یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن آپ کو تو ایسا ہی گھر چاہیے تھا۔ پھر ہم آپ کا انتظار کرنے لگے، آپ کا کام ختم ہوا اور آپ لوگ یہاں رہنے کے لیے آ گئے۔ میں نے جب آپ دونوں کے ساتھ ایک سبز آنکھوں والے خوبصورت بچے کو دیکھا تو روزانہ یہاں آنے لگا اور عثمان کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اس کی آنکھیں میرے چھوٹے بھائی جیسی ہیں، اسے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اور اسے سلا کر ہی واپس جاتا تھا۔ نظر صرف عثمان کو ہی آتا تھا۔ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی یاد میں یہاں آ جاتا ہوں۔ اس بدبخت خبیث نے میرے بھائی کو مار دیا اور اس کی آنکھیں اپنے شیطان آقا کے آگے پیش کر دی، لیکن میرے بابا نے اس کو اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے نہ دیا اور اسے جنات قبیلے سے نکال دیا۔ اب وہ ہر جگہ بھٹکتا ہے، نہ اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، نہ ہی اسے معافی مل سکتی ہے۔ یہ سزا اس کے لیے موت ہے کہ کوئی بھی اس کے قبیلے کا اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔
کیونکہ اس نے 2 سال کے معصوم شہزادے کو مارا تھا۔ اب 50 سال بعد اسے عثمان ملا تھا تو اس نے پھر سے خطرناک عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ لوگوں تک رسائی حاصل کی، لیکن یہاں بھی میری وجہ سے وہ مار کھا گیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اس کے ساتھ ہوں، میرے بابا شہنشاہ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی موت نے بابا کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ ہر وقت زرمان میرے چھوٹے بھائی کا نام تھا، اس کی یادوں میں کھوئے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ انہوں نے عثمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر ایسا نہ کر سکتا تھا۔ تو ہم جنات اور انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، آپ کا ہمدرد شہزادہ شرمان۔ خط پڑھ کر ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پھر سلمان نے کہا، میں شرمان سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میرے بیٹے اور میری بیوی کی حفاظت کی ہے۔ میں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیل ہوئی۔ سلمان نے جا کر کھولا تو ایک خوبصورت انسان سامنے کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ شرمان، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، آپ نے یاد کیا اور میں آ گیا۔ اندر آؤ۔ اب آپ میرا شکریہ ادا کر کے شرمندہ مت کریں، ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر نہیں آؤں گا۔ نہیں، آپ بیٹھیے اور عثمان سے جب چاہیں آ کر مل سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی حفاظت کی بہت اچھے طریقے سے اور اپنے بابا سے ملنے کے لیے بھی لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ سب کو اتنی دیر میں عثمان اٹھ کر رونے لگا۔ میں اس کو باہر لے کر آئی تو سلمان نے مجھ سے لیا اور وہ شرمان کو دیکھ کر خوش ہوا اور ہلنے لگا۔ پھر شرمان عثمان کو لے کر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد عثمان نے بالکل شرمان جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور شہنشاہ نے عثمان کے لیے بہت سے تحائف بھیجے تھے۔ ہم بھی وہاں گئے تھے۔ بہت ہی کمال کی جگہ تھی، انتہائی خوبصورت، ہر طرف رنگ برنگ پھول اور عجیب قسم کے درخت تھے اور ہر طرف رونق تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی طلسم میں آ گئے ہوں اور ہر طرف خوشی سے گھوم رہے تھے۔ سب نے خوب آؤ بھگت کی ہماری اور ہمارا خیال رکھا۔ جب ہم واپس لوٹے تو ٹائم دیکھا کہ جب ہم گئے تو 12 بجے تھے اور اب 12:10 ہو رہے ہیں۔ صرف 10 منٹ وہاں رکے ہیں۔ میں نے سلمان کو بتایا تو کہتے، زیادہ حیران مت ہو، اللہ نے ان کو ناری اور ہمیں خاکی بنایا ہے اور ہمارا سب کچھ الگ ہے، قبیلے، دن اور رات کا وقت سب الگ۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ہاں جاؤ۔ اتنی دیر میں شرمان اور عثمان بھی آ گئے۔ میں نے شرمان کو بھی چائے دی اور عثمان کو اس سے لے لیا۔ وہ سو گیا۔ اب بھی شرمان یہاں آتا ہے اور عثمان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اب عثمان 5 سال کا ہو گیا ہے اور ہمارا ایک اور بیٹا ہے، حاتم، جو 2 سال کا ہے۔ شرمان نے اس کا نام رکھا ہے۔ وہ دونوں کا بہت خیال رکھتا ہے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خبیث کبھی نہیں آیا، لیکن اب بھی اگر یاد آئے تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھا اور ہماری مدد کی۔ اللہ ہر کسی کو شیطانی طاقتوں اور شیطانی عمل کرنے والوں سے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔